سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم القیامہ۔ معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہر فیملی کا ایک ڈاکٹر ہوا کرتا ہے۔ مثلا اگر میرے سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، یا میرے گھر میں کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو فوراً میرا جو ذہن کام کرتا ہے وہ کسی ایک مخصوص ڈاکٹر کی طرف میرا ذہن جاتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب کو دکھانا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو فلاں صاحب ہے گویا کہ وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہوئے۔ میری طبیعت خراب ہو جائے، میرے گھر والوں کی طبیعت خراب ہو جائے، والدین کی طبیعت خراب ہو جائے، اور میں فوراً اس ڈاکٹر تک پہنچتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ تقریباً ہر کسی فیملی میں ایسا ضرور ہے، ہر کسی کے خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہ اچھا چلو فلاں کے پاس چلو۔ ہمارے والدین انہی کو دکھایا کرتے تھے، ابا جان انہی کو دکھایا کرتے تھے، ہمارے چچا جان انہی کو دکھایا کرتے تھے، بڑے بھائی انہی کے پاس جایا کرتے تھے، وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ تو میں اس مثال کو لے کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، مسلمانوں، میں ایک بڑی فکر کے ساتھ اور ایک درد کے ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بندہ اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے تو کیوں نہ میرا ایک فیملی عالم ہو، کیوں نہ میرا ایک فیملی مفتی ہو۔ اگر مجھے نماز کے مسائل معلوم کرنا ہو، فوراً ہمارا جو اپنا مفتی ہے، جن پر میرا اعتماد ہے، جن پر میں نے بھروسہ کیا ہے، جن کو میں نے جانا ہے، پہچانا ہے، ان سے رابطہ کرے۔ اگر کوئی طلاق کا مسئلہ ہے ان سے رجوع کر لیں، اگر کوئی نماز کا مسئلہ ہے ان سے رجوع کر لیں، روزے کا مسئلہ ہے ان سے رجوع کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے انسان اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے، اپنی جسمانی بیماری کی دوری کے لیے اس کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے روحانی بیماری، جس طرح انسان کی ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی ایک ایمانی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے، نماز پڑھے تو اس کی ایک ضرورت ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اصول، آداب، ضوابط کیا ہیں، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے جس طرح انسان جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے، تو اسی طرح ایمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک فیملی مفتی کیوں نہیں بناتا، ایک فیملی قاضی کیوں نہیں بناتا، ایک فیملی عالم کیوں نہیں بناتا۔ تو میں ایک بہت ہی فکر کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر کسی کا جس طرح سے ایک فیملی ڈاکٹر ہو اور ہونا بھی چاہیے، اسی طرح سے میں بہت ہی امید کے ساتھ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا بھی ایک فیملی عالم ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک فیملی مفتی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ایمانی ضرورت کی تکمیل ان سے کرا سکیں۔ بار بار مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ لوگ کبھی دلی سے فون آتا ہے، کبھی ممبئی سے فون آتا ہے کہ صاحب انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشی مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اس بات پہ واللہ مجھے خوشی نہیں ہے، بلکہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے کہ دنیا والے کو تو فتاوے، مسائل، فضائل بتاتے رہے اور خود کا کیا عالم تھا، اگر یہ پوچھ ہو جائے تو یہ تو ڈر ہے۔ خوشی اس بات پہ نہیں ہے، بلکہ خوشی اس بات پہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے امت کے طبقے میں، ہمارے نوجوان میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اگر انہیں ایمان کی کوئی ضرورت پیش آئے تو عالموں سے رجوع کرے، مفتیوں سے رجوع کرے، اس پر خوشی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت بار مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ انجیکشن کے لگانے سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے کئی بار تقاریر میں بھی اس کی وضاحت کی ہے، کئی بار مسائل میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ میرے بھائی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب چاہے انجیکشن آپ نس میں لگائیں، رگ میں، یا آپ گوشت میں انجیکشن لگائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور مسئلہ میں یہاں بتاؤں آپ کو، ایک بندہ ایسا کمزور ہے، بالفرض مان لو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری آئی ہے، یا اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ ختم ہونے والا ہے، بلکہ برداشت کر سکتا اپنے آپ کو، لیکن پھر بھی
کمزوری کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لیتا ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے اس مسئلے کو کہ پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے میں کراہت ضرور آتی ہے۔ تو بہرحال انجیکشن کے لینے سے چاہے نس میں ہو یا گوشت میں ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے پانی چڑھانے سے، گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر بدن سے خون نکل جائے، اب چاہے خون پھوڑا پھنسی کی وجہ سے نکل آیا، یا اللہ نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے خون نکل آیا، کہیں زخم تھا اس کی وجہ سے خون نکل آیا، بہرحال بدن سے اگر خون نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بار بار ہم سے اس مسئلے کے تعلق سے بھی پوچھا گیا، تو میں نے بہتوں کو سمجھایا کہ بھائی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بہتوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب ہم نے فلاں اشتہار میں یا فلاں کتاب میں یا فلاں اخبار میں ایسا پڑھا تھا کہ اگر انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا، یا یہ کہ خون اگر بدن سے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا اگر کہیں پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ بدن کے کسی حصے سے خون نکل جائے، بہہ جائے اور تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ بدن کے کسی حصے سے پھوڑا پھنسی نکل جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خون نکل آئے اور نکل کر کے وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے تو اس سے وضو تو ٹوٹ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ روزہ ٹوٹنے کی صراحت ہے۔ تو میں نے کہا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ کہ وہاں وہ مسئلہ غلط دکھا ہوا ہے۔ بہرحال بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اگر جیسے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے خون نکلواتے ہیں، تو دوستو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہتوں کو ضرورت پیش آتی ہے اور ڈاکٹر یہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے، خون ٹیسٹ کرنا ہے، تو اب وہ اس کشمکش میں، اس پس و پیش میں ہے کہ بھائی خون نکالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا یا آپ کی آنکھوں میں جلن ہے یا یہ کہ آنکھ میں گرد و غبار گر گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ ڈراپ ڈالتے ہیں، دوائی ڈالتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے ناک کی جو رطوبت ہے، گندگی، غلاظت جس کو ریٹ کہتے ہیں، وہ اگر اندر سے اندر ہی حلق کے اندر سے نیچے چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا یہ کہ بلغم وہ اندر سے اندر چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال یہ بار بار ہم سے اس طرح کے انجیکشن کا مسئلہ ہوا، گلوکوز کا مسئلہ ہوا، اسی طرح سے خون نکلوانے کا مسئلہ ہوا، یہ بار بار ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیز کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل سمجھنے کی اور علماء سے رابطہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کی، دین کی، اعمال کی، عقائد کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پھر سے ایک امید کرتا ہوں آپ سے، اور ہم سب کو ایک فیملی عالم، فیملی مفتی، فیملی قاضی بنانے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے بس